آج کی اس مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ جب تک جہاں رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ مومنین، حاضرین مجلس عزا اور اجر رسالت کے پلیٹ فارم پر جتنے بھی مومنین و مومنات آج کی ہماری اس مجلس عزا کا حصہ ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انجمن علماء اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے تحت عشرہ محرم کی دوسری مجلس عزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں ملتمس ہوں دعائے امام زمانہ کے لیے سید قرار علی کہ وہ ممبر افروز ہوں اور دعائے امام زمانہ تلاوت فرمائیں۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی ولی خال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی عبادہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم سے۔ نئے سال کا آغاز جو چاہو کرو تم، ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے۔ خوشنودی محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے اگلے ننھے ذاکرین سید زہیب علی شاہ اور حیدر علی کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنا نذرانہ یہ عقیدت پیش کریں۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عظمت محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہر جایا تایا سلا غازی، زہر جایا تایا سلا غازی، زہر جایا تایا سلا غازی، زہر جایا دایا سلا غازی۔ ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دیوچ دا غازی، زہر جایا دایا سلا غازی، زہر جایا دا سرا غازی۔ عجبت
ماشاءاللہ زہر جایا دایا سرا غازی سرٹ زینب دی لہ گئی چادر 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 جید مقدم نے پڑا غازی زہر جایا دایا سرا غازی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دایا سرا غازی زہر جایا دایا سرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی بجاوا نظامت کوفہ کی بجاوا کی شامت کوفہ کی بجاوا کی شامت کوفہ کی بجاوا کی شامت کوفہ میں تمہتے ہوں بہا غازی زہر جایا دایا سرا ماشاءاللہ 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 دایا سرا غازی کے جدا تم حسین چنے آئے کے جدا تم حسین چنے آئے چھ جگہ تم حسین چنے آئے چھ جگہ تم حسین چنے آئے سکا غازی زہر جایا دایا سرا غازی زہر جایا دایا سرا غازی صلوات اللہم صلی علی اب میں ملتمس ہوں سید علی جہان شاہ اور سید محمد علمدار شاہ کہ وہ ممبر فروز ہوں اور دعائے امام زمانہ اللہ فرمائیں بلائزہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلی ولید حجات الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ به وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأوة متياه فيها سبيلا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اب میں ملتمس ہوں حسن علی کہ وہ ممبر فروز ہوں اپنا نظرانہ ایک پیش کرے بلائیں صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سب مل کے بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وعلى محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوں امیر حمزہ نقوی کہ وہ ممبر فروز ہوں اور اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرے بلائیں صلوات اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ صلوات اللہم صل علی محمد وعلى محمد السلام على الحسين عليه السلام وعلى علي بن الحسين عليه السلام وعلى أولاد الحسين عليه السلام وعلى أصحاب الحسين عليه السلام ماشاءاللہ اللہم صل علی محمد وعلى محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے حمزہ علی اب میں ملتمس ہوں سید ذوالفقار علی نقوی کہ
کہ وہ ممبر افروز ہوں اور آج کی اس مجلس اعزا کے حوالے سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا. یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا. پروردگار نے علی اکبر بنا دیا. واہ 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 سبحان اللہ. نانا سے دی جو خاص محبت حسین کو، اکبر کو اللہ نے ہم شبیہ پیمبر بنا دیا. واہ 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 سبحان اللہ. جیو بیٹا ماشاءاللہ. یا علی یا علی. اکبر کی رخ کے حلقے سے دیدار کے لیے، اکبر کی رخ کے حلقے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار بک گئے. نانا نبی ہے باپ علی ماں بطول ہے. نانا نبی ہے باپ علی ماں بطول ہے. بیٹا بھی وہ دیا جو شبیہ رسول ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل. ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے سید ذوالفقار علی نقوی. دعا ہے کہ رب کائنات ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائیں. الہ امین. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں ملتمس ہوں ہمارے اگلے ننھے ذاکر سید زامن علی شاہ کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مرد آباد. اہل بیت دشمن پلانت. بے شمار. مرتل صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیلی محدود ماندہ کل دنیا تی احسان ہوئے. جیلی محدود ماندہ کل دنیا تی احسان ہوئے. ساری کائنات اندے پردے تو قربان ہوئے. ساری کائنات اندے پردے تو قربان ہوئے. جیلی مخدول ماندہ کل دنیا کی احسان ہوئے. جیلی مخدول ماندہ کل دنیا کی احسان ہوئے. ومعظمائے اگو وارثت تیران دن. ومعظمائے اگو وارثت تیران دن. بعد زہرا دے جیوی سین ویزی شان ہوئے. بعد زہرا دے جیوی سین ویزی شان ہوئے. جیلی محدود ماندہ کل دنیا کی احسان ہوئے. جیلی محدود ماندہ کل دنیا کی احسان ہوئے. ایک کے ویر نوا بین کدی وجدی نہیں. ایک کے ویر نوا بین کدی وجدی نہیں. ویر جس بین دائک وعدد مہمان ہوئے. ویر جس بین دائک
مہمان ہوئے جلی محدود ماندہ کل دنیا تی احسان ہوئے جلی محدود ماندہ کل دنیا تی احسان ہوئے جلی محدود ماندہ کل دنیا تی احسان ہوئے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کا نام اعظم وہ اسم اعظم ہے. علی کا نام اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. اب میں ملتمس ہوں ہمارے اگلے ننھے ذاکر احسان حیدر حسین کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنا نظرانہ یہ پیش کرے. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین کب نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین سب مل کے حسین یا حسین. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا رشتے میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا بے شک. حسین یا حسین حسین یا حسین سیدہ زینب کی عزا ہے فاطمہ زہرا کی دعا ہے. سیدہ زینب کی عزا ہے فاطمہ زہرا کی دعا ہے. زین النبا کے دل کی صدا ہے زین النبا کے دل کی صدا ہے. گم یہ دل زوار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دست میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین لاش پہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھے کی دنیا بھی نظارہ. لاش پہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھے کی دنیا بھی نظارہ. اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کی ہونی دربار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
انجمن علماء نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کی کامیابی کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس انجمن کے ساتھ ویکفیلڈ کے تمام مومنین و مومنات تعاون فرماتے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں ملتمس ہوں ہمارے اگلے ننے ذاکر اویس علی کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی اس مجلس سے عزا کے حوالے سے اپنا نظرانہ یہ گرد پیش کریں. بلند تر صلوات. اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مرد آباد. بیک دشمن پلانت. بے شمار. صلوات. اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد. کائنات میں جس کے نام سے اجالا ہے، ہر کسی پہ اس کا ہی کرم ہے. کائنات میں جس کے نام سے اجالا ہے، ہر کسی پہ اس کا ہی کرم ہے. ہر گلی کے ہر گھر کی چھت پہ ہے جو لہراتا، وہ اسی کے باہی کا علم واہ جی ہے. واہ، واہ جی واہ، سبحان. ہر گلی کے ہر گھر کی چھت پہ ہے جو لہراتا، وہ اسی کے باہی کا علم ہے. بطول کا ہے لادلا رسول پاک کے جو دل کا چین ہے، وہ بادشاہ میرا حسین ہے. نعرہ حیدری. یا علی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ عرش چھوڑ کر خدا بھی اس مل گیا زمین پہ، ایسا اس نے کام کر دیا. ہاں وہ ذلتوں کے جوف سے نکل کے آیا جو اسے علیہ السلام کر دیا. لو ہو گیا یہ فیصلہ نبی کے دی پہ جو خدا کا دین ہے، وہ بادشاہ میرا حسین ہے. یا علی. وہ بادشاہ میرا حسین ہے. آیتوں کو جو گزاوی، پتھروں کو در بناوی، جو عبادتیں نکار دے. آیتوں کو جو گزاوی، پتھروں کو در بناوی، جو عبادتیں نکار دے. جو نکار دے جس کے واسطے حال کا دو جہاں کی مخلوق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتار دے اتار دے جنگ صبر کی لڑکے نو کے نیز پہ چڑھ کے جو یزیدیت کو مار دے ہمار دے. وہ بادشاہ میرا حسین ہے. یا علی. یا علی. بادشاہ میرا حسین ہے. سوال. صلی علی محمد وآل محمد. آباد کس طرح سے سہن فات میں ہوا، کس کے نظر لگی کہ غربت میں ہوا. کچھ شرم کرو دربار دے وچ، تین کرسی اندے کئیاں جتھا سر ننگے. ہائے وہ کئی گھنٹے میڈیا پھپھیا کھڑی یاریاں، کئی واریاں
पिया मैं खर ना सकदी दरबार दे विच मदिया टलिया सका मैं अथैया आज़ादारो यज़ीक मीना मोला सजाक दरबार बुलाया है हकल मार के अदाय के दी मैं ते दिया के दरिया पे करदा तू बाबे दा हो माफ कर दे जिने वेले इसको मीना कलाम देती है सरकार सीध सजा दी अखियां तू रत बद पिए इमाम दे चरते जलाल है इमाम ने पास दे के पे अंदे मौन जश्न मनाया है आज शाम दे विच वो मैदाक बरकतल करा के क्या इंज भी लोग करे देना मेहमान कर बुलवा के मेरी बेवा बे निदाता मेरी माँ दी नसल मुखा के हुन माफिया मंगदा है दरबार दे विच मेरा सारा पूर कुहा के। शाबाश शाबाश बेटा सलामत रहें। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबल की रेत पे सोया है देख लो, करबल की रेत पे सोया है देख लो, मस्जिदों में ढूंढते हो कौन से इस्लाम को। हाय हाय। हमने कब कहा हमारी है करबला, हमने कब कहा हमारी है करबला, हक की बात तुम करो तो तुम्हारी है करबला। वाह बेशक। जिसने नबी के दिल पे उतारी हैं आयतें, उसी खुदा ने बनाई है करबला। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ मौला के बेहतरीन मदाहां हमारे भाई वज़न फरेली के वो मिंबर फरोज हों और अपने मखसूस अंदाज में आज इस मजलिस आज़ा के हवाले से अपना नजराना गिद पेश करें। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीगर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नजराना क़ीदत शेख सुहेल शाह साहब का लिखा हुआ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मिसले अली नबी की मुआविन बुतूल है। वाह 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 क्या बात है क्या बात है सुभान अल्लाह। मिसले अली नबी की मुआविन बुतूल है। बेशक बेशक। मरियम से भी सिवा जिन्हें रुतबे हुसूल है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये औरतों की बज़्म में मिसले रसूल है। क्या कहने क्या कहने। सजदे जो इनके दर पे हों हक को कबूल है। वाह 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 वाह। कि खुशनुदिए नबी नरज़ा हक की पाओगे। वाह 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 वाह। छोड़ा ये दर तो ठोकरे दर दर की खाओगे। छोड़ा ये दर तो ठोकरे दर दर की खाओगे। बेशक बेशक। और ज़हरा का दर है बाब शिफाअत दरे निजात। ज़हरा खुदा का नूर है यकता है उनकी ज़ात। वाह वाह। बाला बशर की फिक्र से हैं आपके सिफात, लेकिन पैसना यही मुमकिन है एक बार। वाह 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 वाह। कि जब भी कभी
بطول کی عصمت رقم کروں، ہائے ہائے پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں، واہ 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 واہ، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں، اور جب بھی قلم پہ سورہ کوثر کو دم کیا، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بیدار فکر ہو گئی حق نے کرم کیا، واہ، لکھ کر بطول پاک خود اپنا قلم کیا، واہ واہ، اور الہام کی فضا میں قصیدہ رقم کیا، واہ واہ، ایسا لگا کریم در سیدہ ہوں میں، واہ، لکھوا رہے ہیں روح امی، لکھ رہا ہوں میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لکھوا رہے ہیں روح امی، لکھ رہا ہوں میں، اور دونوں جہان میں یہ کرم کب کسے ملا، شوہر شہ نجف تو پدر فخر انبیاء، کیا بات ہے، کیا بات مثل ہے، رسول فرض ہے بی بی کا تذکرہ، سبحان اللہ، سبحان شکر اللہ، خدا کہ میں بھی ہوں مداح فاطمہ، یا فاطمہ یہ آپ کے در کا تو فعل ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کہ سخن میں آج جو نام سہیل ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، بزم سخن میں آج جو نام سہیل ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سہیل شاہ سبحان، صاحب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماشاءاللہ، کیا ہر بات ہے، دم سبحان اللہ، ہاتھ اٹھے دعاؤں کے واسطے، ماشاءاللہ، ہر دم ہاتھ اٹھے دعاؤں کے واسطے، یا رب علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو، بے شک، سبحان اللہ، مشہود محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، مجلس کی قبولیت کے لیے بھی بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عشق علی ہے پیار علی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، عشق علی ہے پیار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، واہ واہ، دل ہے علی دلدار علی ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، عشق علی ہے، یا علی یا علی، جیو جیو، ماشاءاللہ، سلامت رہیں، سلامت دل رہیں، ہے علی دلدار سبحان اللہ، علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، ماشاءاللہ، عشق علی سلامت رہیں، ہے پیار علی ہے، کس کے نکام میں دوں یہ زہرا، کس کے نکام میں دوں یہ زہرا، رب نے کہا حقدار علی ہے، واہ 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 واہ، بے شک، بے شک، دل ہے علی نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، 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 علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، احمد ہے اعتبار خدا کا، احمد ہے اعتبار خدا کا،
اعتبار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے۔ باطل کے جو ٹکڑے کر دے، باطل کے جو ٹکڑے کر دے، ہاں کیوں وہ تلوار علی ہے۔ دل ہے علی، دلدار علی ہے، دل ہے علی، دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے۔ خوشنودی محمد وآل محمد، بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ ملتمس ہوں ہماری انجمن کے بہترین مداح خواں ذاکر اہل بیت اسرار علی کہ وہ منبر افروز ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی اس مجلس اعزا کے حوالے سے اپنا نذرانہ یہ عقید پیش کریں۔ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات سارے سارے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، یا علی۔ آباد و سلامت رہو۔ آل یاسین تے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، اجازت ہے سارے سے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ ایک مرتبہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زائد و عابد کو جزا ملتی ہے، بے شک زائد و عابد کو جزا ملتی ہے، اور منافق کو سرعام سزا ملتی ہے۔ زائد و عابد کو جزا ملتی ہے اور منافق کو سرعام سزا ملتی ہے۔ مجلس شبیر میں امید کا کاسہ لے کر جو بھی آئے اسے زہرا کی دعا ملے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سلامت رہو، مل کے صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دسنا چاہنا پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، قبلہ صاحب تشریف فرمائے، انشاءاللہ تائید فرماسن کہ اے محمد و آل محمد نال جڑی بھی چیز منسوب ہو جائے اس دا مرتبہ اور معیار بہت بلند ہو جائے۔ جی اگے ایگزامپل بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھیا، تو سامنے ماشاءاللہ میرا دل چاہتا ہے جو میں پاک سین جناب سیدہ دی اس پاک چادر دا ذکر کروں۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ تواڈے اذہان تیار ہیں اس چیز کو سنن واسطے۔ صلوات باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بچے مل کے ذرا صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ پاک بی بی جناب زہرا دی چادر ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ وہ اپنا تعارف کروا رہی ہے کہ میں کیا ہوں۔ جس مقام پہ تشریف فرماؤ پوری توجہ میں۔ چادر زہرا ہوں، میں چادر زہرا ہوں، چادر زہرا ہوں،
चादर ज़हरा हूँ। रहता है मेरे 400 आयात का पहरा, रहता है मेरे 400 आयात का पहरा। चादर ज़हरा हूँ, मैं चादर ज़हरा हूँ। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस मकाम ते तशरीफ फरमाओ, शेर ते पूरी तवज्जो, कोई तमहीद नहीं, शेर पढ़ रहे हैं। अर्ज़े यमन से मेरा सफर था शुरू हुआ, कैसे बताऊं कैसे मुकद्दर मेरा खुला। मोमिन था एक लाया मुझे पेशे मुस्तफा, लेकर मुझे रसूल ने ज़हरा को दे दिया। मैं साहिबान मादर शबीर बन गई, चादर थी सिर्फ चादर तत्हीर बन गई। नारा हैदरी, चादर ज़हरा हूँ, मैं चादर ज़हरा हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीबी दी चादर अपना तारुफ करवा रही है, इंशाअल्लाह सलामत रहो। चादर ज़हरा हूँ, मैं चादर ज़हरा हूँ। ऐसा मकाम ऐसी फजीलत किसे मिली, इस दर्जा मर्तबा किसे इज्जत किसे मिली। ऐसी जहां में रिफतो अजमत किसे मिली, मेरे सिवा बताओ ये किस्मत किसे मिली। नाज़ा हूँ खुद पे ऐसा मुकद्दर मिला मुझे, मुरसल की बोसा गाह थी वो सर मिला मुझे। ज़हरा हूँ, चादर ज़हरा बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस दिन हुई थी फातिमा ज़हरा की रुखसती, मैं थी सर बतूल का घूंघट बनी हुई। सेहरे को सर पे बैठे थे बांधे हुए अली, लेकर मुझे बतूल से हैदर ने उस घड़ी फर्शे ज़मीं पे अर्श मुअल्ला बना दिया। हैदर ने मुझको अपना मुसल्ला बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। ज़हरा हूँ, मैं चादर ज़हरा हूँ। मिलके सलवात पढ़ो मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो मर्तबा, वो इज्जत तो तौकीर और मैं, वो मर्तबा, वो इज्जत तौकीर और मैं, वो मुर्तजा, वो मुस्तफा से पीर और मैं। ज़हरा के साथ शबरो शबीर और मैं, वो 5 तन, वो आयते तत्हीर और मैं, कि जब तक मैं 5 तन के तनों पर तनी रही, अल्लाह की निगाह का मरकज बनी रही। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। ज़हरा हूँ, मैं चादर ज़हरा हूँ। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आबाद किस तरह से सहन हुआ
کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا؟ ہائے ہائے چادر آتی ہے حسرت تو تھی بہت یہ دل داغدار میں، ہائے 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 زینب کے ساتھ شام میں ہوتی، بسم اللہ بسم اللہ، حسرت تو تھی بہت یہ دل داغدار میں، ہائے 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 زینب کے ساتھ شام میں ہوتی مزار میں۔ پھر سنو، حسرت تو تھی بہت یہ دل داغدار میں، زینب کے ساتھ شام میں ہوتی مزار میں، اب تک نہیں گزارا کوئی پل قرار میں، اب تک نہیں گزارا کوئی پل قرار میں، رہتی ہوں آج تک میں اسی انتظار میں، انور جہاں میں مہدی جو تشریف لائیں گے، مجھ کو وہ فاطمہ کی لحد پر اڑائیں گے، میں چادر زہرا ہوں، چادر زہرا ہوں۔ خاموش کھڑے کیوں پیوں وانگوں، بسم اللہ کرام۔ سرکار حسین دربار ولید چوں واپس والا ہے، میڈی پاک سین جناب زینب علیہ دن ویر حسین، اللہ دنات تسا دربار کیوں گیا ہمیں، سرکار حسین آدن میڈے نال ویر حسن دی قبر تے چلو، دویں بین برا ٹردے سرکار حسن دی قبر تے آئے، سرکار حسین قبر دی پواندی آلے پاسے بہ گئے، جناب زینب علیہ سرکار حسن دی سراندی آلے پیسے بہ گئے، عقل مار کے آدن ویر حسین، ہن دسا دربار کیوں گیا ہمیں، روندے روندے زمین تے بہ گئے، پاک امام حسن دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدن کے دسا تیڈے قاتل منگ دے، ان بیعت میں تو تیڈے نان کے شہر وچالے، او تیڈا کفن گلابی او نہیں بھلیا، اج گزریا یار وسالے، سید رو کے فرمائے دن تیڈی قبر تیرا تکوں آسی سگرا، ماں امل بنی نالے، اللہ دے نام دے اندہ قاسم وہاں خیال رکھے، میڈا وطن تے ولان محال، بسم اللہ العظمت للہ۔ سرکار زینب نے ویر دے گل سنیے، میڈی پاک سین جناب زینب علیہ حیران ہو کے آدن میں سمجھے آہا، اساں بس دے پیاں تے ساڑے اجڑن دی رت دورے، او آ غربت گئی او میڈا چن ویرن، کر خوش تھی کے منظورے، بی بی رو کے آدن تے خیال رکھے، متن پیت کیتے تے کو لوگ کرنا مجبورے، او کری صاف انکار تو پیو وانگوں، میں کو شام دا پند منظورے۔ جزاک اللہ۔ یہ
تھے ذاکر اہل بیت اسرائیلی دعا ہے کہ رب کائنات ان کی تحقیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس اعزاز کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے قبلہ مولانا سید ابراہیم نقوی صاحب کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی اس مجلس اعزاز کے حوالے سے نظرانہ عقید پیش کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. محمد والے محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في قرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. Allah Azza wa Jal, the Merciful, has again given us another day in our lives. That today again we are sitting in the majlis of Aba Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. This is our second gathering here in Wakefield. And we have all come with one intention. And that intention is to please the mother of Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Whenever we gather together, whenever we sit for the zikr of Muhammad and Ali Muhammad alayhi salatu wassalam, there are certain etiquettes that we have to learn. There are certain akhlaq and morals that we need to know when we are sitting in the majlis of Aba Abdullah al-Hussein. Firstly, we need to understand where we are sitting, because I mentioned this yesterday, that we are lucky, we have been chosen, the blessing of Allah is upon us, that we are amongst those people that remember the tragedies that fell upon Imam Hussein. We are those people that cry for the tragedies that fell upon the family of Rasulullah.
if we have been chosen by Allah Azza wa Jal, then there are certain rules and regulations that we as believers of Ali Muhammad need to follow to show the world that we are actual Shiyan Haidar Karrar. I mentioned the hadith from Imam Ali alayhi salatu wasalam yesterday, that the Imam says that show people that you are our follower, you are our believer, not through speaking, but through your actions. And we are going to continue this today so that you can understand what are the etiquettes that you have to follow when you attend Majlis-e-Hussein. Because it is very important, as I said, that your parents are bringing you here, because the elders in this majlis, they know, they have learned this through years of attending majalis, through seeing their parents and their elders, how they sit in Majlis-e-Hussein. And now we need to learn these, because if we want to attain the full blessings, the full spiritual guidance from Ali Muhammad, the full spiritual, intellectual noor, light and inspiration from Ali Muhammad, then we need to learn how to sit in the Majlis of Hussein. And what we need to do to prepare ourselves before we attend the Majlis of Hussein. Like when a person recites namaz, before he can even stand on the prayer mat, there are certain conditions that he needs to fulfill. For example, one of the major conditions is that he needs to purify himself. He needs to be pure. His clothes needs to be pure. The place where he is reciting namaz, that place also needs to be pure. The prayer mat that he is using to recite his prayer, that prayer mat also needs to be pure. When all of the conditions of namaz are fulfilled before you even recite namaz, then you can stand on the musalla and the prayer mat and say Allahu Akbar. Many conditions that you have to fulfill before you even recite your salah. Then this azim place, where, as I said in many majalis before, that where the majlis of Aba Abdullah al-Hussein takes place, where the zikr of Muhammad and Ali Muhammad alayhi salatu wasalam takes place, not only are we present in that majlis, but thousands and thousands of angels are sitting amongst you. And this is a hadith, it is a narration from the 6th Imam, that whenever and wherever the gathering of Imam Hussein takes place, angels line up to ask Allah for permission so that they can attend that place where the zikr of Aba Abdullah is taking place. And then it is our iman and firm belief that wherever the zikr of Imam Hussein is taking place, Sayyida Tahira Fatimatu Zahra Salamullah alayha, Sayyida attends that place. You know, when the mother of Hussein comes to the majlis of Hussein, she comes to thank you for remembering her son Hussein.
You have all heard the story that on Chand Raat, as we gathered on the sighting of the moon of Muharram, there was a lady who had a young son, and many people say he was 18 to 20, but he was quite young. And her son died on the eve of Muharram. What do you think she should have done? She should have stayed, remembered her son, cried for her son, called people so that together they can commemorate her son. But she did not do anything like that. Because she was a believer of Ali Muhammad, on the eve of Muharram, when her son died, she completed all the obligatory acts. She buried her son, and the first thing that she did after burying her son, she went to the majlis of Aba Abdullah. She left everything and she attended the gathering of Aba Abdullah al-Hussein. The first Muharram passed, the second, third, fourth, fifth, sixth, and the eve of Ashura arrived. She spent 10 days remembering Aba Abdullah al-Hussein. Upon completing Ashura, on the 11th night, she went to the graveyard. What does she see? She sees that there is a woman in hijab. She is sitting at her son's grave and she is crying. This woman whose young son died comes close to this woman and she says, "Oh woman, I think that you have forgotten. This is not the grave of your son, but this is the grave of my son. And I have been busy with the zikr of Aba Abdullah. I have been busy in the majalis of Aba Abdullah. And today I have come to see the grave of my son." This woman begins to cry. And when she sees, what did this pious lady reply? She says, "Oh lady, you have been remembering my son Aba Abdullah al-Hussein. I have been coming every day to your son's grave. Why? Because you have been remembering my son. I have been remembering your son. Because you have been remembering my son, I have been here remembering your son." Ali Muhammad alayhi salatu wassalam do not keep anything. If you spend £1 in the name of Ali Muhammad, if you help this Anjuman, if you give £1 towards this Anjuman, you are not giving it just to this Anjuman, but you are helping the mission of the Azadari of Aba Abdullah. You are helping the mission of the Vilayat of Amir al-Mu'mineen. And do you think that they will keep your pound and not give you anything in return? They will give you double, triple, if you give towards Ali Muhammad. Now yesterday I mentioned a hadith, and I want to mention a separate hadith. Yesterday I mentioned the hadith for crying for Aba Abdullah al-Hussein. The 6th Imam was asked, how much do you need to cry for Imam Hussein to attain paradise? Imam Jafar al-Sadiq alayhi salatu wasalam says that you need to only cry to such an extent that the wing of a fly gets wet. How big is a fly? How big is the fly and how big is the wing of the fly? Imam says that one tear, if it wets the wing of a fly, Allah makes paradise wajib for you.
This is This is how cheap paradise is. That does not mean do not fulfill your duties towards your Lord. But those people that compare the zikr of Ali Muhammad alayhi salatu wasalam to Jannah, to paradise, do not understand that for whom we are gathering, for whom we are sitting here, for whom we are remembering, paradise is sold by the servant sitting in the streets of Iraq. محمد وآل محمد صلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Paradise is sold by the followers. Hazrat Bahlol, who does not know Hazrat Bahlol? He was a follower of Ali Muhammad. And how did he sell paradise? Did he show people a clip of paradise? Did he show people a picture of paradise? Did he take people to paradise and say, this is Jannah? What did Hazrat Bahlol do? Hazrat Bahlol gathered some mud and he made small houses out of mud, and he said to people, oh people, if you want to buy paradise, today we have a sale and we are selling paradise cheap. What is it that you want in return? Hazrat Bahlol said, nothing, but the only thing that Allah wants is, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Jannat is only the love, the mawaddat, the ishq of Ali Muhammad. And I keep reminding you that only saying we have ishq, we have vilayat, is that sufficient? No. You have to show people through your actions. For example, it is a hot day here in the UK. You have the fan on. Why? Because you want to feel cool. And if someone says that if you want to feel even cooler, then buy an air conditioning unit and you will feel even cooler. You will feel like you are sitting in the Arctic. And one of us leaves and he goes and he buys the air conditioning unit. He brings the unit home and he places it in the side of a room. Do you think the air conditioning which he has purchased, will that give him the coolness that he requires if the air conditioning unit stays in the box? No. Okay, let's move a step forward. He purchases this unit, he brings it home, he takes it out of the box and he puts it in the other corner. Do you think still this air conditioning unit will give him the coolness that he requires? No. Then he goes another step further. He fits this air conditioning unit onto the wall. Do you think still this air conditioning unit will give him the coolness that he requires? Now, how many parts are there to an air conditioning unit? We have the unit itself, the air conditioning unit that goes inside. We have the pipe, and then we have the unit which goes outside. 3 units together make the air conditioning unit. So when he's put it on the wall, until it is not connected, he is not going to feel any coolness. Now that he has realized he has purchased this air conditioning unit, he has brought it home, he has got it fitted to the wall, he has it all connected. What is required for this unit to work? He requires power.
and when power is connected to this unit, then he will feel the coolness that he requires. Let's split this unit into 3 parts. Same like if we want to understand the religion of Islam, this example is only for the children so that they can understand how we can learn from the teachings of Ali Muhammad. Islam itself is split into 3 parts. We have Tawheed, which is La ilaha illallah. We have Risalat, which is Muhammadur Rasulullah. We have the Vilayat of Ali ibn Abi Talib, which is Aliyun Waliullah. When we have these 3 parts together, we need power for it to work. And the power of Tawheed, the power of Risalat, and the power of Vilayat is the Azmat of Ali Muhammad. Aliyun Waliullah. So when we have the love for Ali Muhammad, which is power, then Tawheed will give us benefit, Risalat will give us benefit, and Vilayat will give us benefit. Every person claims. Yesterday, someone asked me a question in regards to New Year, and I hope you understood the answer which I gave yesterday. But touching upon that, every single person claims to love who? Ali Muhammad. How many billions of Muslims are there in the world? But why is it that when the month of Muharram comes, there is only a handful of cities in the world that commemorate Abu Abdullah al-Hussein? Do you think that Hussein only left for himself? Do you think that Hussein only left for the followers of Muhammad Mustafa? Hussein did not only leave for himself or Muslims, but like his grandfather, who is Rahmatul lil Alameen, Hussein is also Muhsin, not for Muslims, but for all of mankind. Hussein went to save mankind. These lectures, these majalis, the azadari that we have, every year we remind ourselves who we are. And going back to, I have not forgotten my topic, I am talking about how we need to come to the zikr of Abu Abdullah al-Hussein. But all of these things, they are connected when it comes to the zikr of Ali Muhammad. So the example that I gave of namaz in the beginning, that when all the conditions prior to you standing on that prayer mat, when they are met, then you can stand on the prayer mat and say, Allahu Akbar. When you come to the majlis of Imam Hussein, 5 points that I want to give you today, and that includes myself. If we can implement on these, if we can follow these, then trust me, when you attend the next majlis, you will feel the light and the noor of the zikr of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. Firstly, when you make the intention to leave your house, make sure that you have done ablution. Because as I said, this is that place where the angels of God come. This is that place where A'imma alayhi salatu wasalam arrive. And if A'imma alayhi salatu wasalam are arriving, and next to you Imam Sajjad alayhi salatu wasalam is sitting, and you are not in the state of wudu, you have not done your ablution, how do you think the Imam will feel?
So firstly, before you leave your house, before you make the intention to come to the majlis of Aba Abdullah al-Hussein, do ablution, do wudu, so that spiritually, mentally, physically, you are prepared to attend the majalis of Aba Abdullah al-Hussein. Secondly, make sure that you are wearing clean clothes. As it is a month of sorrow, we do not put on new clothes, but make sure that the clothes that you are wearing, they are clean. They do not smell. They are clean and fresh, so that when you attend the majalis, your brothers, mu'min, your elders who are sitting next to you, they do not feel any discomfort. It is very important. And now that you have arrived to the place where the zikr of Aba Abdullah al-Hussein is taking place, firstly, always come with the intention that you are coming to please who? To please Allah. Every single thing that we do in Islam, in our lives, should be with the intention qurbatan ilallah. Together, qurbatan ilallah, qurbatan ilallah. Everything that we do should be for the pleasure of Allah. When we come to the zikr of Aba Abdullah al-Hussein, when we come to the majalis of Aba Abdullah al-Hussein, our intention should be that we only want to please Allah. And when you have that intention, then trust me, when you have that intention, then the rahmat of Allah Azza wa Jal will fall upon you in such a way that you will feel a physical change inside you. And when you have come to the majlis, like when a person stands up for namaz, when he stands for prayer, we have a certain way in which we stand in front of our Lord. Many people tie their hands, many people open their hands. Similarly, when you come to the majlis of Aba Abdullah al-Hussein, you should be sitting in such a way that you have certainty that Imam Hussein is watching you. As I said, Sayyida Zahra comes to these majalis. You think when you come to the majlis and you are laying down with your legs wide open and half asleep, thinking about Maulana is speaking too long, when is he going to finish so I can continue playing my Xbox and PlayStation? You are getting no sawab sitting here. You have all year to continue with those things that please you. This month of Muharram should be only for the pleasure of Ali Muhammad. The elders know all this, but the purpose is, as I said yesterday, the purpose of this platform is so that we can educate our youngsters. How can they understand who Hussein is when they do not even know how to sit in the majlis of Aba Abdullah al-Hussein? Now I know every elder, every parent, he teaches his children this. But it is also our duty that we pass these things on to our youth, our youngsters. So sit in such a way with humility, with respect, so that if Imam Hussein is watching you, and yaqeenan he is, he will look at you and he will say, that is my follower. You know, we have a narration that when the musibah of Aba Abdullah al-Hussein is recited,
I'm not reciting Masaib, I want to give you a point so that you can understand the azmat and the fazilat of the place of the zikr of Ali Muhammad. When we cry loudly, the 4-year-old daughter of Abu Abdullah al-Hussein, she asks Sayyida Saqina. Sayyida Saqina asks Sayyida Zainab Salamullah alayha, "Oh mother, who are these people?" And she says that they are our followers. Sayyida Saqina says, "Oh mother, but they did not see how my uncle Abbas fell off the horse. They did not see how the spear pierced my 6-month-old brother Ali Asghar. They did not see how Hazrat Qasim, my brother, how his body was trampled by horses. They did not see how our tents were burnt on the eve of 10th of Muharram. They did not see how I was slapped on the eve of 10th of Muharram. Only if they was in Karbala, then my Ali Asghar would have survived. My brother Ali Akbar would have survived. That proves that when Ali Muhammad attend our gatherings, they look at us. They see what we are doing. And not only see us physically, but they know what we are thinking inside our hearts. So always when you come to the zikr of Abu Abdullah al-Hussein, make sure that your soul, your mind is clear. All of these problems that we face, you know, many people say to us, especially this month of Muharram, any person who is wearing black clothes, the rest of the Muslims who do not have an understanding of Ali Muhammad, they will come to us and they will say, "Are you going to the Majlis of Hussein?" What do we say? Yes. What did they say then? "Please remember me in your du'as." Even those that do not have an understanding, a proper understanding of what Majlis Hussein is, what is the love of Ali Muhammad, know this much, that when a person attends a place where the zikr of Ali Muhammad is taking place, his du'as are accepted. They know nothing else. But when they see that in the month of Muharram, some person is wearing black clothes, he will come up to him, he or she, and she will say, "Remember me in your du'as, iltamas du'a, do du'a for me." They know that the Majlis of Hussein is such a place where du'as are accepted. Especially when Masaib is being recited. To dua. And I have said this many times, and the Imams have taught us this, that before you pray for yourself, pray for others. Yani, if you want an Xbox One S, I don't know what is the latest version, but whatever is the newest version, if you want one for yourself, then do dua, may Allah give Maulana one first. If you do that dua, then inshallah Allah will give you one also. The purpose is, what I am trying to explain is, learn and get into the habit of doing dua for others first. If you are not well, do dua for others. May Allah give all mu'mineen shifa for the sake of Abu Abdullah. Get into the habit of doing dua for other people. And then believe me when I say, when the 6th Imam said that person who regularly prays for other people,
who regularly prays for other people, he will have no need to pray for himself. When he regularly prays for other people, then he will have no need to ask for anything for himself. And the angels, you think the angels, when you never pray, and out, as they say, out of the blue moon, once in 6 months you decide to pray and ask Allah for a personal desire, you know what the angels do? When the angels hear your dua and they look at each other and they say, we've never heard this voice before. This person has never contacted us. Like, for example, I'll give you my example. I have a mobile phone, and those that have my number, I have your number saved. So someone who messages me, whose number I have saved, for example, if the Sadr of this Anjuman, Sayyid Saeed Raza Shah Sahab, messages me and his name comes up, I will straight away open that message. Why? Because I know who he is and what he is representing. I will quickly answer his message. For a person who never prays, when he contacts Allah Azza wa Jal, the angels who take his dua to the arsh, they will look at his dua and they will say, this number is not saved. They will say, his number is not saved. Lihaza, when we have time, we will take this dua to the arsh. This is why Ali Muhammad teaches, get into the habit of praying. Even if you do not need anything. Even when you have everything. Pray for others. And the biggest dua that we can do in today's day and age is, Allahumma ajil li waliyya. That is Azmat Muhammad wa Ali Muhammad buland se bulandtar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. That is the biggest dua that you can do. Constantly get into the habit of saying, Allahumma ajil li waliyyika al-faraj. Or if you can't recite Arabic, you say, Ya Allah, send Imam Mahdi quickly. That is the best dua that you can do. And when you make a habit of things, then the angels know who you are, and your duas are quickly heard. Final few moments talking about cleansing yourself. So we've understood that if physically you clean yourself, then you can attend the majlis of Aba Abdullah al-Hussein. But how do we spiritually cleanse ourselves? 5 points I would like to mention, and inshallah in the next coming days we will talk about these so that we can make a change in our lives. There are certain diseases that gather us, that surround us. For example, if you do not clean yourself on a daily basis, you can get an infection on your skin. That infection will develop into a rash. That rash will further develop into a more complicated disease which will require antibiotics and treatment. Similarly, this spiritual soul that we have, this nafs that we have, if we do not keep it clean, it can also get infected. What is the first thing that infects our soul? The first thing is self-admiration. What is self-admiration? Self-admiration is when you praise yourself. Yani, I say, I am the most beautiful person. I am the best speaker. I am the best reciter. I have the best clothes. I have the best games. You are praising yourself. But Ali Muhammad is teaching us
that do such acts that when people look at you, they praise you. When people look at you, they praise you. And the famous saying of Imam Ali alayhi salatu wasalam, when he says, live your life within people in such a way that when you are with them, they pray that you do not go, and when you leave them, they pray that you return. Do you think that we are at such a stage that people pray that we return and we sit with them? Or when we are sitting with someone and we are speaking, they are doing dua, Ya Allah, when is he going to leave? This is done through cleansing our soul. The second disease of the soul is anger. Anger is the most dangerous disease for the soul. Nowadays, every single youngster quickly says to his parents, I am now angry. I am angry now. Because they have learned that when they show anger, or when the other person realizes he is angry, he will give up. Trust me when I say anger does not always work. Because even Shaitan tried to show anger to someone, and in return, what did he hear? Leave Jannah and go to Jahannam. Anger. What is anger? Anger is when your mind stops working. The Holy Prophet says that if you get angry and you are standing, sit down. If you are still angry, then lay down. Drink water when you are angry. And the best thing that you can do is say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Why at such a young age our youngsters say, oh, I did that act because I became angry. Why become angry, Baba? Why at every stage in our life we blame two people? One, we blame the shaitan for everything. And the second, we blame anger for everything. On the day of judgment, the shaitan will turn around and say, I did not do anything. Whatever he did on his own accord. And the anger will say, well, I did not say anything. Whatever he did on his own accord. Then what answer will you have to give Allah Azza wa Jalla? Because on the day of judgment, your hands will speak, your feet will speak, your eyes will speak, your ears will speak. You think every answer you will give Allah and you will say, answer to Allah, you will say anger, anger, anger. So the second disease that we need to protect ourselves from is anger. And the third, 5 inshallah I will cover today, and inshallah the rest we will continue inshallah. So the third disease of the soul is pretending to be virtuous, pretending to be good. How many people I see who I know are not good, but when they see a Maulana, they be good, or they pretend to be good. It is good that they are pretending to be good, but they should not pretend to be good, if that makes sense. Is that making sense to the youngsters? Because when you pretend to be something or someone you are not, then probably the people sitting around you, they will not realize. But believe me, the angels, when they are seeing this, they laugh. We do not need to pretend that we are good. We are followers of Ali Muhammad. We should be good. Not pretend. Riya is such a sin that on the day of judgment you will be punished severely. So do not pretend to be someone you are not. For example, if you do not understand deen, ask someone. Ask ulama, ask your elders. Because there is no shame in asking about something that you do not know.
So do not pretend to be someone you're not. Do not pretend to be good, but be good according to how Ali Muhammad have taught us. The fourth is envy, hasad. That is also a disease for the soul. To be jealous for someone, that is a big sin. Do not be jealous if someone has a better car than you. Do not be jealous if someone has better clothes than you. Do dua, Ya Allah, you have given him better clothes. I am doing dua, Ya Allah, give me also best clothes. That's how a believer of Ali Muhammad should answer. And the final disease that we have is backbiting. Talking about someone who is not present. Yani, you have a friend who has not attended Majlis today. To say that he does not love Imam Hussein is wrong. But firstly think that there could be a reason why he has not attended. And nowadays with the modern technology, people do not attend in person as much as they watch online. He could be watching this Majlis online. So do not backbite about someone. May Allah give us all the tawfiq to implement on the teachings of Ali Muhammad. Only if everyone knew who Ali Muhammad was, then after the passing of Rasulullah, the family of Rasulullah would have not been asked to leave Medina. Yesterday we mentioned the musibah of Sayyida Fatima Zahra. How after the passing of Rasulullah, her door was burned. How after the passing of Rasulullah, Sayyida Zainab cries and she says, "Oh my father, they have done so much zulm upon me that if this zulm would have come on today, the day would have turned into night." Wa ghurbata, wa musibata. May Allah give you no sorrow other than the sorrow of Abu Abdullah al-Hussein. Sayyida used to cry so much for her father that these people said, and they came to Ali and they said, "Ya Ali, ask Fatima to either cry during the day or to cry at night, because we cannot sleep at night because Zahra is crying for her father. We cannot work during the day because Zahra is crying for her father." This musibah, this tragedy began with Fatima Zahra. Eventually, Mu'mineen Azadar who have come to remember Aba Abdullah al-Hussein, a day came when a letter came from Sham, and that letter said, "O Walid, tell Hussein to do the bayat of Yazid ibn Muawiyah." Letter came from Sham to Walid, the governor of Medina. And what did this letter say? That Yazid says, "I have become the Khalifa of the Muslims." May Allah curse such a Khalifa who takes people away from the religion of Allah Azza wa Jalla. Yazid says to Walid, "O Walid, call Hussein to the darbar, call Hussein to the courtyard, and ask Hussein for bayat." They sent someone. They came to the house of Imam Hussein and they said, "We have received a letter from Sham. Yazid has become the Khalifa for the Muslims. And Yazid is saying, take the bayat from Hussein ibn Ali." Imam Hussein leaves. He arrives. This is the musibah that I want to mention. How Aba Abdullah al-Hussein left Medina. Imam Hussein leaves his house, and with all of his brothers and sons, he arrives outside the darbar. Every one of them were all courageous. They all wanted to enter with Aba Abdullah al-Hussein.
But Imam Hussein says, no, wait outside. If I face any difficulty, I will say Allahu Akbar. All of you enter the darbar. Listen to the musibah. Abu Abdullah enters the courtyard. Walid is sitting on the throne. Similarly, like his mother was not offered a chair, Imam Hussein entered and he is looking that someone is sitting on the minbar of his grandfather Rasulullah. And what does he say? He says, Hussein, we have received a letter and we want your bayat. Imam Hussein says, how can someone like me do the bayat of someone like him, Yazid? As soon as Imam said this, Imam said, Allahu Akbar. Marwan says to Walid, oh Walid, this is your chance. You will never get a chance to again. Cut the head of Hussein and send it to Sham. Abbas entered and he said, how dare you say the name of Hussein whilst Abbas is alive? How dare you think about cutting the head of Hussein whilst Abbas is alive? Alas, Imam Hussein decided to leave Medina on the 28th of Rajab. Imam Hussein decided to leave Medina. Azadaro, one musibah I want to mention, and we will do matam of Abu Abdullah al-Hussein. When Imam Hussein decided to leave Medina, he wanted to go to the grave of his grandfather. So in the night he goes to the grave of his grandfather. When he arrives, he begins to cry and he puts himself onto the grave of his grandfather. Imam Hussein says, Ya Rasulullah, when you passed away, they hit my mother Fatima al-Zahra. Ya Rasulullah, my father passed away, my mother passed away with 4 broken ribs. My brother Hassan's janaza returned back to the house. Oh Nana, they want me to leave Medina. When Imam Hussein was crying, he fell asleep on the grave of Rasulullah. What does he see? He sees that his grandfather is crying. The imamah of Rasulullah is open. And what does Rasulullah say? He says, Ya Hussein, you will not be leaving alone. You will be taking Zainab with you. You will be taking Kalsoom with you. Wa gurbata, wa musibata. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Matme mazloom Karbala. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. سب مل کے صدا دیں. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Haiye mazloom Hussein. سب مل کے صدا دیں. ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین. مل کے ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم
ہائے مظلوم حسین، 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 مل کے صدا دے، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم مسافر کا آخری ہے سلام، آپ کے شہر میں پھر لوٹ کر نہ آؤں گا، الوداع 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 الوداع، سب بولو الوداع 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 الوداع، اے نانا جان مسافر کا آخری ہے سلام، آپ کے شہر میں پھر لوٹ کر نہ آؤں گا، الوداع 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 الوداع، اے نانا جان مسافر کا آخری ہے جیو ماسمیو، آپ کے شہر میں پھر لوٹ کے نہ آؤں گا، الوداع 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 الوداع، کلمہ گو اب تو یہاں رہنے نہیں دیتے مجھے، کلمہ گو اب تو یہاں رہنے نہیں دیتے مجھے، اے نانا جان کربلا جا کے نیا شہر میں بساؤں گا، آپ کے شہر میں پھر لوٹ کر نہ آؤں گا، الوداع 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 الوداع، چراغ آپ کے روزے پہ جلانے کے لیے، چراغ آپ کے روزے پہ جلانے کے لیے، اے نانا جان بیمار بیٹی کو روزے پہ چھوڑ جاؤں گا، آپ کے شہر میں پھر لوٹ کر نہ آؤں گا، الوداع 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 وہ بیابان جہاں انبیاء بھی رک نہ سکے، وہ بیابان جہاں انبیاء بھی رک نہ سکے، اے نانا جان اسے میں اپنے لہو سے یمن بناؤں گا، آپ کے شہر میں پھر لوٹ کر نہ آؤں گا، الوداع 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 الوداع
الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع میں اپنی پاک شہادت کی چشمدید گواہ، میں اپنی پاک شہادت کی چشمدید گواہ، اے نانا جان بطول زادیوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ کے شہر میں پھر لوٹ کر نہ آؤں گا۔ الوداع 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 الوداع۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زہرا کالا دلا بے جرم بے خطا، ہائے مارا گیا، ہائے مارا گیا، زینب کا ہے برادر، اتری ہے جس پہ چادر، ہوئے اکبر زیبا اصغر، کوہرام ہے وفا، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ بس اے محب یہ ماتم زینب کی آرزو ہے، بس اے محب یہ ماتم زینب کی آرزو ہے، جو اپنے بھائی کو رن میں نہ رو سکے، اے بنت مصطفیٰ، اے بنت مصطفیٰ، قاسم کا اکبر کا زہرا کے دل بھر کا دیتے ہیں سب پرسا یہ تیرے لوہا، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا 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 حسین صلی اللہ محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت